نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کڈز مدی چینل کے قاری صاحب بھی ہوتے ہیں اور مختلف پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم کچھ ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں کون سی ایکٹیویٹی شامل ہے۔ ابتداءً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس خوش نصیب سے ہاتھ ملاؤں گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ یہ فضیلت ہے اور یہ برکت ہے کہ انشاءاللہ ایسا خوش نصیب مسلمان اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے گا، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکتیں لے گا۔ آپ علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کی اس خوش نصیب مسلمان کو سعادت ملے گی۔ تو ہمیں درود پاک کو اپنا معمول بنانا چاہیے، 50 مرتبہ تو روزانہ درود پڑھ ہی لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام سے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا نصیب ہوگا۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کڈز مدی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں اور ہمیں یہ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں۔ ہم احترام اور توجہ کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تلاوت سنیں گے۔ قاری صاحب کی تلاوت کے مکمل ہونے کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ کوئی قاعدہ جو کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کا اصول ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں بچوں پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور آپ سن چکے ہیں کہ اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، تجوید سے متعلق کوئی قاعدہ سمجھیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تجوید کلاس۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب شامل ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے قاری صاحب؟ انس رضا تاری۔ جی انس بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت فرمائیں گے آپ؟ سورۃ البلد۔ سورہ بلد، یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے۔ مکی سورت ہے۔ اچھا، کون سے پارے میں؟ اما بارے میں اچھا، اس کی ٹوٹل آیات 14۔ اور آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 10۔ جی، تو سورہ بلد کی آیات سے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان
فی کبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ماشاءاللہ قاری صاحب نے سورۃ البلد کی مبارک آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز کر دیا ہے. بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جن آیات کی تلاوت ہمارے قاری صاحب نے کی ہے وہ اسکرین پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. نظر آ رہی ہیں آپ کو آیات؟ کتنی آیات ہیں؟ 6. بچوں ان آیات میں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سارے کلمات اور ان پر لگے ہوئے بہت سارے اعراب بھی نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ نے تجوید کے قواعد پڑھے ہیں مدنی قاعدے میں یا کسی باقاعدہ تجوید کی کتاب کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو بہت سارے قواعد بھی نظر آ رہے ہوں گے. جن بچوں نے قواعد پڑھے ہوتے ہیں تجوید کے تو جیسے ہی وہ قرآن مجید کی عبارت دیکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے کلمات دیکھتے ہیں، کوئی آیت دیکھتے ہیں تو فوراً وہ ساری چیزیں ان کو ریکال ہو جاتی ہیں. جیسے ہی کسی کلمے کو ہم دیکھتے ہیں جو قاعدہ لگ رہا ہوتا ہے فوراً ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے، ایک نظر میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اگر ہمیں قاعدہ اچھے انداز میں سمجھا ہوا ہو تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے جس آیت کو بھی دیکھیں گے، جس مقام کو، جس کلمے کو دیکھیں گے، اگر وہاں تجوید کا کوئی باقاعدہ اسپیسیفک قاعدہ لگ رہا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا. میں آپ کے سامنے آج ایک قاعدہ بیان کروں گا اور وہ آپ کو ان آیات میں مختلف مقامات پر نظر آئے گا. اس قاعدے کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین سے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں ٹوٹل؟ اونچی آواز میں کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. 4 قاعدوں میں سے پہلے قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار. دوسرے قاعدے کا نام کیا ہے؟ اخفا. تیسرے قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام. اور چوتھے قاعدے کا نام کیا ہے؟ اقلاب. اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. ان 4 قاعدوں میں سے بچوں ایک قاعدہ آج ہم سمجھیں گے اور اس قاعدے کا نام ہے ادغام. کیا نام ہے؟ بچوں ادغام کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو علم تجوید ہے، اس علم تجوید کی ٹرم میں ادغام کا ایک خاص معنی ہے، اس کی پوری ڈیفینیشن ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے جو میں آپ کو آج سمجھانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے بھی ادغام کا معنی، ادغام کا قاعدہ سمجھا ہوگا لیکن دوبارہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ جو سمجھا ہوا ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ لگتا ہے. یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ ہے، کیا ہے؟ کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. حروف یرملون کتنے ہیں؟ ان حروف یرملون کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کچھ الگ سے کام نہیں کرنا بلکہ صرف یرملون کے لفظ کو یاد رکھنا ہے. بچوں یرملون جب آپ لکھیں گے یا پڑھیں گے تو یرملون میں کون کون سے حروف ہیں آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں. یرملون، اس کلمے کے حروف کو الگ کرتے جائیں. یا، را، میم، لام، واو اور نون. یرملون کے حروف کو الگ الگ کرتے جائیں. دوبارہ یا، را، میم، لام، واو اور نون. تو لفظ یرملون میں جتنے حروف ہیں یہی حروف یرملون ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ گنتے ہیں. یا، را، لام، میم، واو اور نون. 6 حروف ہیں. ان 6 حروف کو تجوید کی ٹرم میں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف یرملون. تو جب بھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی مقام پر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کسی حرف کو دیکھنا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام کا. اچھا، اب اس قاعدے کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس قاعدے میں ہوگا یہ کہ نون ساکن اور تنوین کو ان حروف کے ساتھ ملائیں گے، یہ ہے ادغام، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام کریں گے. مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو ان حروف کے ساتھ ملائیں گے اور ادغام
کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ ملانے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ ہاں، را اور لام یہ دو ایسے حروف یرملون ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را آئے یا کیا آئے؟ لام آئے، را آئے یا لام آئے، تو را اور لام آنے کی صورت میں صرف ادغام ہوگا، یعنی صرف نون ساکن اور تنوین کو ان حروف کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو حروف یرملون 6 ہیں، ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں را اور لام کہ جن میں غنہ نہیں ہوتا، صرف ادغام ہوتا ہے، اور بقیہ 4 حروف میں غنہ بھی ہوتا ہے اور ادغام بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو متعدد یعنی مختلف مقامات نظر آئیں گے جہاں پر اس قاعدے کا امپلیمنٹ ہوگا، جیسے کہ سورہ بلد کی آیت نمبر 5 میں آپ دیکھیں اس مقام پر نون ہے اور نون پر جزم ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ نون ساکن۔ کیا ہوگا؟ نون ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ نون ساکن کے فوراً بعد بچوں دیکھو کون سا حروف آ رہا ہے؟ یا۔ اب آپ غور کریں، یا حروف یرملون میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نون ساکن میں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نون ساکن کو یا کے ساتھ ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ ایک اور مقام دیکھ لیتے ہیں، سورہ بلد کی آیت نمبر 6 کے اختتام پر آپ دیکھیں، آپ کو 2 زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے نظر؟ 2 زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے۔ تنوین کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ لام۔ اور لام کون سے حروف میں سے؟ حروف یرملون میں سے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور سے دیکھیں گے، تنوین کے فوراً بعد لام آ رہا ہے تو ہم ادغام کا قاعدہ لگائیں گے، لیکن یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حروف یرملون میں سے لام یا را آئے تو وہاں صرف ادغام ہوتا ہے، غنہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اس مقام پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تنوین کے فوراً بعد لام آ رہا ہے، ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ اس تنوین کو لام کے ساتھ ملا تو دیں گے لیکن غنہ کریں گے نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جاننے ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھیں گے کون سی وہ صورت ہے جس کی فضیلت ہم نے جاننی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فضیلت سے حصہ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی، اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کو کہتے ہیں سورہ سجدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ سجدہ۔ جی، سورہ سجدہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، کچھ روایات سنتے ہیں تاکہ ہمیں اس سورت کی فضیلت کا اندازہ ہو۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ سجدہ بھی بہت ہی فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل بیان کیا گیا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو جمعہ کے دن جو نماز فجر ہوتی اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، نمبر 1 سورہ سجدہ اور نمبر 2 سورہ دہر۔ تو ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنا چاہیے۔ مزید سنتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے، یعنی اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ تو یہ وہ مبارک صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے، نیند فرمانے سے پہلے سورہ ملک بھی پڑھا کرتے تھے اور سورہ سجدہ بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ مزید سنتے ہیں سورہ سجدہ کی فضیلت۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی سورہ سجدہ کی تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن یہ سورت اللہ پاک کی بارگاہ میں اس تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گی۔ اب اس بات کو ہم کیسے پروف کریں گے؟ تو ایک روایت ہم سنتے ہیں جس میں اس بات کا بیان آئے گا کہ قیامت کے دن سورہ سجدہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی رب کی بارگاہ میں، یعنی شفاعت کرے گی۔ تو بچوں روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورہ سجدہ ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی یعنی سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ کثرت سے گناہ بھی کیا کرتا تھا، یعنی وہ بندہ تھا تو گناہگار لیکن وہ سورہ سجدہ کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب اس سورت کی برکت دیکھیں آپ، اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے یعنی کہ سورہ سجدہ نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا کہ اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے، یعنی اس کی بخشش فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس شخص کے بارے میں اس سورت یعنی کہ سورہ سجدہ کی شفاعت قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ تو اس روایت سے بچوں پتہ چلا کہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے کی برکت سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم کچھ قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بڑا انفارمیٹیو یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ توجہ سے آپ نے سننا ہے کہ آج قرآن مجید کے کس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج بھی ہم اس سیگمنٹ میں بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسے عظیم و شان شہر کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور اس شہر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس شہر کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو پیارے بچوں، وہ مبارک شہر کون سا ہے اور اس شہر کے کیا کیا فضائل ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، مکہ شریف کو اسلامی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک شہر کا ذکر خیر قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ مکہ شریف کی فضیلت اور عظمت کے کیا کہنے، اللہ پاک نے خود اپنے کلام پاک میں اس شہر کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ پاک اس مبارک شہر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ احادیث مبارکہ بھی اس مبارک شہر کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ آئیے ہم اپنے دلوں میں مکہ شریف کی عظمت جگانے کے لیے چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، مکہ شریف ہی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اللہ پاک کا محبوب ترین شہر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے خیر والا اور اللہ کو محبوب ترین شہر مکہ شریف ہے۔ شہر مکہ وہ شہر ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضورہ کے مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو اللہ پاک کے شہروں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تیرے رہنے والے مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں نے ذکر کرتا فضائل میں سنا کہ مکہ شریف کس قدر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ پیارے بچوں، مکہ شریف کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے مکہ شریف کے بارے میں سنا۔ مکہ شریف کے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہے، جن میں سے آج ہم نے چند احادیث سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ مزید فضائل ہم اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ شریف کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج ایکٹیویٹی ہوگی بچوں اعراب پہچاننے کی۔ وہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے سیگمنٹ کا نام سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ کیا نام ہے؟ اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی
किताब। جی اعراب پہچان کر لگائیں بچوں. کرنا یہ ہوگا, آپ کے سامنے یہ اسکرین ہے جہاں ابھی آپ سورہ بلد کی آیات دیکھ رہے تھے, قاعدہ سمجھ رہے تھے. اسی اسکرین پر آپ کو قرآن مجید کے مختلف کلمات دکھائے جائیں گے. میں کیا کروں گا, دونوں جانب 4 بچے موجود ہیں, ایک بچے کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ دونوں بچے آئیں گے وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس. اچھا, اس باسکٹ میں آپ دیکھیں گے زیر زبر پیش جو اعراب لگتے ہیں کلمات پر, ان کے سیمپلز موجود ہیں. اچھا, اب وہ کلمہ جو آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر, اس کلمے میں کہیں کوئی ایک حرف ایسا بھی ہوگا جس پر اعراب آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن میں وہ پورا کلمہ پڑھوں گا, ٹھیک ہے. میں جب پورا کلمہ پڑھوں گا تو تمام اعراب کی ادائیگی کروں گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, میری آواز سننی ہے اور اس کلمے کو دیکھنا اور پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا تو ہے لیکن وہاں پر نظر نہیں آ رہا, ہڈن ہے. آپ نے بس وہ اعراب بتانا ہے. بتانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس بچے سے میں پوچھوں گا وہ بچہ کیا کرے گا, خاموشی سے, وہ توجہ سے سمجھنے کے بعد وہ اپنی اس ریڈ کلر کی باسکٹ سے اس اعراب کا سیمپل تلاش کرے گا. مثال کے طور پر لام پر پیش ہے تو وہ پیش کا سیمپل تلاش کرے گا اور پھر ہمیں وہ سیمپل دکھا کر مائک میں بتائے گا کہ لام پر کیا ہے, پیش ہے. اس نے یہ بتانا ہوگا لام پر پیش ہے, را پر زبر ہے, نون کے نیچے زیر ہے, ٹھیک ہے, یہ بتانا ہوگا. پھر ہم اسکرین کے ذریعے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ بچے کا بتایا ہوا جواب یا بتایا ہوا اعراب درست ہے کہ نہیں. تو آپ یہ مقابلہ کر لیں گے؟ جی کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پھر کون آتا ہے مقابلے کے لیے. تو جی دائیں جانب سے 4 بچے موجود ہیں, اس مقابلے میں کون آئے گا؟ ماشاءاللہ 3 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. پہلے نمبر پر جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے. محمد زیان. محمد زیان. تو آپ کو ہم اگر سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اعراب پہچان لیں گے؟ جی. جی تو پھر بیٹا آپ مائک لے کر وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے بیک سائڈ پر کھڑے ہوں گے. جی محمد زیان کے مقابلے میں یہاں سے لیفٹ سائڈ سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں. ماشاءاللہ 4 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں لیفٹ سائڈ سے. دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں بیٹا اپنا نام بتائیں گے آپ. محمد صفوان. محمد صفوان. دیکھیں وہ چھوٹے سے ہیں محمد زیان, تو ان کا کر لیں گے آپ مقابلہ؟ ان کو جتائیں گے یا خود جیتیں گے؟ کوشش کریں گے. کوشش کریں گے. اب یہ کس چیز کی کوشش کریں گے وہ تو پتہ چلے گا, تو آپ پہنچیں گے محمد زیان کے ساتھ. جی ماشاءاللہ دونوں بچوں کے نام کے آخر میں نون آ رہا ہے اور نون سے پہلے الف بھی آ رہا ہے. محمد زیان اور محمد صفوان دونوں یونیک نام ہیں, زیان اور صفوان ماشاءاللہ, اور آپ دونوں کی عمر میں بھی کافی ڈیفرنس ہے. جی تو ہم مقابلہ شروع کر رہے ہیں. محمد زیان آپ دیکھیں گے اسکرین پر بیٹا آپ کے لیے پہلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے. وہ کلمہ کیا ہے غور سے دیکھیں گے. خلقنا. خلقنا وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا؟ جی جو بھی اعراب ہے اس کا سیمپل پہلے تلاش کریں, پھر مائک پر ہمیں بتائیں گے بھئی فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے. قوف پر جزم ہے. قوف پر جزم ہے, دکھائیں گے جناب. قوف پر جزم بالکل ہے. محمد زیان کا پہلا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اونچی آواز میں آپ نے کہنا ہے, ٹھیک ہے. جی محمد صفوان اسکرین پر دیکھیں گے. مطربتن. مطربتن کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے مجھے بتانا ہے. جی را کے اوپر زبر ہے. را کے اوپر زبر ہے, دکھائیں گے جناب. را کے اوپر بالکل زبر ہے. محمد صفوان کا پہلا جواب ماشاءاللہ. جی محمد زیان دوبارہ دیکھیں گے. سعیکم. سعیکم وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا؟ میم کے اوپر جزم ہے. آپ نے تو پہلے بھی جزم ہی بتایا تھا. چلیں دیکھتے ہیں میم پر جزم ہے کہ یہ نہیں ہے. بالکل میم پر جزم آ چکا ہے. محمد زیان کا دوسرا اعراب بھی ماشاءاللہ. جی محمد صفوان بالکل درستگی کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں. علینا. جی یا کے اوپر جزم ہے. یا کے اوپر جزم ہے, دکھائیں گے جناب. بالکل یا پر جزم آ چکی ہے. ہمارے صفوان بھائی کا بھی دوسرا جواب. اب آخری اعراب پوچھوں گا اور فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک پیچھے بھی رہے گا. جی محمد زیان آخری اعراب بیٹا آپ سے پوچھا جائے گا, دیکھیں گے اسکرین پر. فَتَرْضَى. فَتَرْضَى سورہ ضحیٰ میں یہ کلمہ آتا ہے. بتائیں گے کون سا اعراب ہے جو نظر نہیں آیا لیکن میں نے پڑھ دیا؟ دعات پر کھڑا زبر ہے. دعات پر کھڑا زبر ہے, دکھائیں گے جناب. بالکل دعات پر کھڑا زبر ہے. ہمارے محمد زیان کا تیسرا بتایا ہوا اعراب بھی درست ہے ماشاءاللہ. یہ تو آگے بڑھے. اب صفوان آپ سے بیٹا آخری سوال ہے, دیکھیں
آخری اعراب پوچھا جا رہا ہے، اسکرین پر دیکھیں گے، انقضا، انقضا، جی نون پر جزم ہے. نون پر جزم ہے، دکھائیں گے جناب. بالکل نون پر جزم آ چکا. صفوان کا بھی تیسرا اعراب ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ دونوں آگے بڑھ چکے ہیں. مقابلہ بھی یہاں مکمل ہوا، سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا اور آج کا ایپیسوڈ بھی ہمارا اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سے محبت رکھنے، قرآن مجید کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی برکتیں پانے اور ساری دنیا میں قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا